आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चिराग हमीश की नशिस्त 2026 की पहली नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में, और तमाम दोस्तों को नया साल मुबारक हो। और दुआ है कि साल नौ सबके लिए खुशियां लाए। जो चीजें, जो महरूमियां अगर किसी रह गई हैं उस वो पूरी हों। और जो जो ख्वाहिशात हैं सबकी, ख्वाहिशात का तो खैर कोई वो नहीं होता, लेकिन एक जो कोई हद नहीं होती, लेकिन जितनी भी वो पूरी हो सके, जो खुशियां मिल सके तो सबको मिले। हमारी दुआ आपके साथ है। आमीन। आज हम जो है वो चिराग हमीश 2025 उसका जायजा लेंगे। उसका हम कि चिराग हमीश के प्रोग्राम्स कैसे रहे, उसकी उसके उसके बारे में तमाम दोस्तों से राय लेंगे, तजावीज़ लेंगे। और आगे के का लाहे अमल क्या हो सकता है, इस हवाले से आज का प्रोग्राम हमने रखा है चिराग हमीश पे जायजा। आज का प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं मुमताज हुसैन साहब। मुमताज हुसैन साहब हमारी चिराग हमीश के सरपरस्त भी हैं, अफसाना निगार हैं, शायर हैं, मुसव्विर हैं, ड्रामा निगार हैं। तो उनसे फिल्म के भी आदमी हैं। तो अभी अभी कुछ दिन हुए, अभी दोबारा अमेरिका वापस आए हैं। लाहौर में इनका एनसीए में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल में इनकी फिल्म के हवाले से वो था पूरा, पूरी स्क्रीनिंग थी। तो ये इस हवाले से अभी इनका तो खैर बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ होते हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं, और हमें हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बेहतरीन तजवीज़ देते हैं। ये हो राशिद जावेद साहब हो, नजमा मंसूर साहबा हो, ये हमारे लिए ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी वजह से मुझे और नाजिया को तो कम से कम बहुत ढारस रहती है कि इनकी वजह से हमें अच्छी तजावीज़ मिलती हैं, प्रोग्राम को कैसे करना चाहिए, नशिस्तें कैसे होनी चाहिए। ये हमारे लिए वो है। बाकी आप तमाम अहबाब भी, जिसमें अभी अमजद बाबर भी मौजूद हैं, नाजिया निगारिश भी मौजूद हैं, सरवर गजाली साहब मौजूद हैं, और महर जैदी मौजूद हैं। ये तमाम वो दोस्त, अब्दुल अजीज मलिक साहब मौजूद हैं, ये वो दोस्त हैं। समीन बलोच मौजूद हैं, ये वो दोस्त हैं जिनके होने से चिराग हमीश की नशिस्तें दोबाला हो जाती हैं। वाह वाह। उनमें रंग आ जाता है, वो उसमें एक रौनक हो जाती है। आज की नशिस्त में हमारे जियाउल मुस्तफा साहब जो अफसाना निगार हैं, अभी इनका अफसाना का मतलब शीतल, वो भी आया है। पिछले दिनों इन्होंने तनकीदी नशिस्त में अपना अफसाना भी पढ़ा है। वो भी मौजूद है। और हमारे नए दोस्त हैं वाजिद खलील साहब, वो भी मौजूद है। ये भी अफसाना निगार है और शायर है। इन इनकी इन इन और मुहक्किक भी हैं। ये भी मौजूद है। बहुत खुश आमदेद आपको। हम जी, थैंक यू। आगाज कर रहे हैं अपने नशिस्त का। और मैं नाजिया ने तो कहा है कि उनका गला शायद मुतासर है, तो वो बात नहीं कर सकेंगी ना, इसलिए वो चैट पे लिख लें तो कोई मसला नहीं। मैं सबसे पहले समीन बलोच से दरख्वास्त करती हूँ। समीन बलोच हमारी नशिस्तों में आती रहती हैं, और हमने उनकी नज़में भी सुनी है हमेशा। उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि वो जो है वो चिराग हमीश के हवाले से अपनी राय भी दें, और कुछ तजावीज़ अगर ज़हन में है तो वो भी दें, ताकि हम उसको उस पर गौर करें और उसके हवाले से फिर आगे का अमल करें। जी समीन। बहुत शुक्रिया एंजला। साहिब सदर की इजाज़त से बात करूंगी। जी जी। मैंने पहली बार शिरकत की थी जुलाई 2024 में चिराग हमेश में, और मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे बड़ा मुश्किल है अदबी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, या ऐसे मौके मिलना कि हम इतने अच्छे लोगों को सुने, उनको सुनाएं, या हमारा एक्सपोजर हो अदब की इन नई जिहाद से, इन नए जावियों से। तो
آواز نہیں آ رہی، اوکے، آواز نہیں آ رہی ہے، اب مجھے نہیں آ رہی ہے. نہیں ہمیں بھی نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی سمین کی. سمین موجود ہے؟ ہاں ہو موجود سکتا ہے. ہے ہلو. کوئی نیٹ کا مسئلہ نہ آئیے ہوگا. ابھی آئیے. ابھی ہاں آئیے. جی سمین. ہلو. جی جی. ہمیں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، کوئی ایشو ہے نیٹ ورکنگ کا. ہلو. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ کی آواز آئی تھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے چراغ ہمیش سے متعارف کروایا تھا مسعود قمر صاحب نے. جی جی. اس وقت بھی نظم میں کہہ رہی تھی، لیکن میرے نظم کا جو ماحول تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. یہ ان نشستوں میں شرکت کرنے سے، بات چیت سننے سے اور بات چیت کرنے سے تھوڑی سی جو وسعت آئی میرے مضامین میں، اور چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ ملا مجھے کہ ہم ادب چاہے افسانہ ہے یا ناول ہے یا کوئی غزل ہے، نظم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ہم کن کن زاویوں سے دیکھ اور پرکھ سکتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے واحد میڈیم یہ سوشل میڈیا یا اس طرح کی نشستیں ہیں، کیونکہ ہمیں مواقع نہیں ملتے یا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم فزیکلی کسی ایسی جگہ پہ جا کے بات کر سکیں یا بات سن سکیں. تو راہ اور تجاویز تو نہیں ہے، لیکن یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ یہ بہت اچھا فورم تھا، اور مجھے اس نے بہت کچھ دیا، اعتماد دیا، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ایک کی ملی مجھے کہ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، اور ان پر بات کیسے کی جاتی ہے. بہت شکریہ. صحیح. سمین بلوچ اپنی رائے دے رہی تھی اس 2025 میں. ابھی جیسے سمین بلوچ نے ہمیں بتایا کہ 2025 کے ان کو متعارف کروایا تھا مسعود قمر صاحب نے چراغ ہمیش میں. صرف سمین بلوچ ہی نہیں بلکہ اور کتنے ہی ایسے اچھے لکھنے والے ہیں رہے جن کو مسعود قمر صاحب نے چراغ ہمیش میں متعارف کروایا. 2025 کا سب سے ہمارے لیے بھاری دن یہ تھا کہ مسعود قمر صاحب ہم سے رخصت ہوئے. ایک بھرپور زندگی والے آدمی، ایک بھرپور شخصیت، ایک بھرپور انسان اور ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک. وہ اور جن کے بہت سے جن کے بہت سی وہ ہوتی تھی، اور وہ ان کے مشورے، ان کا ہنسنا، ان کی وہ جب ہماری نظموں کا عنوان رکھتے تھے یا کوئی مشورہ دیتے تھے ایسے کرنے ویسے کرنے، اور بعض دفعہ ہماری انتظامی سطح پہ جب کچھ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم جب کہتے تھے مسعود قمر صاحب ایسا نہیں، ویسے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. تو وہ بڑے ہم سے بڑے تھے، ہر لحاظ سے وہ تھے، لیکن وہ بڑی خندہ پیشانی سے سنتے تھے اور ہماری بات کو سنتے بھی تھے اور اسے مانتے بھی تھے اور اپنی رائے بھی دیتے تھے. تو یہ 2025 ہمارے لیے اس طرح سے ایک دل گرفتگی کی صورت میں رہا کہ چراغ ہمیش جو ہے وہ سے مسعود قمر صاحب سے محروم ہوا اور ان کی سرپرستی سے محروم ہوا. لیکن جس طرح سے انہوں نے پیٹرن بنایا تھا ہم اسی پیٹرن کو لے کے آگے چلے، اسی پیٹرن سے لے کے کو جائے، اور یہی اسی طرح سے آج بھی ہم چراغ ہمیش لے کے چل رہے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہوتے ہیں مسعود قمر کے بعد راشد جاوید صاحب دیکھ رہے ہیں، نجا منصور دیکھ رہی ہیں، ممتاز صاحب دیکھ رہے ہیں. چراغ ہمیش کا چراغ جو ہے وہ جس طرح مسعود قمر نے اس کو روشن کیا تھا وہ ایسے ہی انشاءاللہ قائم رہے گا، جلتا رہے گا. میرے ساتھ ابھی اور دوست موجود ہیں، اور میں امجد بابر
ہمارے بہت دینینہ ساتھی امجد بابر جو نظم کے بھی شاعر ہیں، غزلیں بھی بہت اچھی کہتے ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ کچھ ہمارے چراغ ہمیش کے حوالے سے بتائیں. جی جی بہت شکریہ. دیکھیے چراغ ہمیش ایک تخلیقی تفہیمی فورم ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ نے مسعود قمر صاحب کا تذکرہ کیا. مسعود قمر کے ساتھ میری دو نسبتیں اس حوالے سے تھیں کہ جہاں اس وقت میں رہ رہا ہوں ایک گورنمنٹ کا کوارٹر ہے ہاسپٹل کا، تو مسعود قمر صاحب کی جو مسز تھیں وہ اسی شہر سے اور اسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ماحول سے گئی تھیں. یہ ایک بڑا گہرا ایک طرح سے رشتہ تھا ان کے ساتھ اس بات کا. دوسرا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس بار جب میں آؤں گا تو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، لیکن وہ جی ملاقات جی نہیں ہو سکی. ہاں. ہوں. یہ ایک واقعی بڑا ایک دردناک لمحہ تھا میرے لیے اس بات کو مطلب محسوس اپریل کرنا میں اور آنے سمجھنا. والے تھے وہ، اپریل میں پاکستان آنے والے تھے وہ. جی جنہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ میں ضرور آؤں گا گوجرا اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہوں. ہوں. اچھا، ہوں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی خدمات کا، یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نئے تخلیق کاروں کو اپنا آپ سنوارنے سمجھنے، جیسے کہ بھی سمین بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. مجھے کبھی کبھی یہ کلیشیا ہی لگتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اصل میں ہم سارے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور ہم مسلسل سیکھنے کے عمل سے وابستہ رہتے ہیں. تو یہ جو فورم ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہم سیکھ لیں. تو یہ بلا شبہ بہت بڑی یہ ایک پوزیٹیوٹی کے حوالے سے جو ایک فضا آپ نے بنائی ہوئی ہے، اور نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک باقاعدگی ہے. مطلب اتنی مصروفیت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے ایک پروگرام کرنا اور پھر اسے مسلسل کرتے چلے جانا، تو یہ واقعی ایک قابل ستائش بات ہے. اچھا، جہاں تک آپ کے فورم کے حوالے سے کچھ تنقیدی پہلو سے بات کرنے کا تذکرہ ہے، تو وہ بھی میں ضرور کروں گا. وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک پروگرام جو ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک انالیسس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا ایک وقت متعین ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام اتنے بجے شروع ہوگا اور ایگزیکٹ چلو 5 10 20 منٹ تک وہ شروع ہو جائے اور پھر ایک وقت مقررہ پہ وہ ختم ہو جائے. چلے جائے کہ وہ رات 11:30 تک 12 بجے تک چل رہا ہے. یہ ذرا میں نے دیکھا ہے اس میں کہ وقت کی ایک فکسیشن نہیں ہو پاتی، یہ مسئلہ ہے. اچھا، دوسری چیز ایک چیز اور اچھا. ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں وہ 3 3 5 5 جو نظمیں یا غزلیں سنانے کا جو ایک رواج ہے، وہ زیادہ میرے خیال بہتر ہے کہ کسی ایک شاعر کو آپ لے لیں اور اس کی 3 یا 5 نظمیں رکھیں اور اس پر پھر جو بندہ بات کرنا چاہے وہ بات کرنے میں ایک آزادی محسوس کرے. یہ نہیں کہ ہم اسے باقاعدہ کہیں کہ چلیں جی اب آپ بات کریں، چلیں جی اب آپ بات کریں. میرے خیال یہ ایک غیر مناسب اور غیر شائستہ رویہ ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آدمی جو شاعر ہے وہ اپنا کلام سنائے اور جو بندہ بھی بات کرنا چاہے، ٹھیک ہے، وہ بات کرے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر اینڈ پہ جو صاحب صدارت ہیں وہ پھر اپنی جو رائے ہے یا جو اپنی بات ہے وہ کریں. تو یہ میری باتیں ذرا شاید ہو سکتا ہے کڑوی محسوس ہوں، لیکن میرے دل میں نہیں تھیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہہ دی کہ ایک تو نہیں وقت نہیں کی سر، یہ فکسیشن آپ کی کا سوال سجیشن ہوتا ہے. ہے اور بالکل اس جی کو، جی. ہاں آپ کی اور دوسرا سجیشن ہے یہ اور کہ سر آنکھوں پر. ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے تخلیق کاروں کی جو حوصلہ افزائی آپ کرتے ہیں اور جیسا کہ مختلف احباب یہاں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس پروگرام میں سرور غزالی صاحب جیسے احباب میسر آئے
डॉक्टर महरजादी जैसी शफीक नक्काद और ज़ीरक कारी मुयसर आई और आपा नजमा मंसूर की शक्ल में एक बेहतरीन असली नज़म निगार हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहबाब हैं, हर एक सितारे की मानद है। और आशा जवेद अहमद साहब के तो क्या ही कहने। तो और फिर मैं कहता हूँ हर एक माशाल्लाह अपनी मिसाल आप। तो मैं तो इन अहबाब के तसव्वुर में ही जीता हूँ और इसी में मस्त और खुश रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अहमद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी राय हमारे लिए सराखों पे, इसमें माजरत की कोई बात नहीं। हम आप बिल्कुल आपकी सजेशन, आपकी राय सराखों पे। और अब मैं नाजिया को जहमत दे रही हूँ। एक जो इन्होंने अमजद बाबर ने कहा कि वो 3-4 नज्मों निगारों के बजाय किसी एक को, तो हमने ये सिलसिला भी शुरू किया है। नज्म ज्ञान तो हमारा है ही और शाम अफसाना भी है, लेकिन हमने एक सिलसिला और शुरू किया जिसकी एक नशिस्त हो चुकी है, तख्लीक कार के साथ एक शाम। इसकी पहली नशिस्त हुई थी मरियम इरफान के साथ, हमने उनके अफसाने सुने थे और उस पर गुफ्तगू भी हुई थी। तो ये सिलसिला तो हमने शुरू किया है, साथ ही शाम अफसाना भी चलती है और नज्म ज्ञान भी चलता है। जी नाजिया अहमद। बहुत शुक्रिया एंजिला। साहिब सदर की इजाज़त के साथ अमजद जी साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि तवालत या नशिस्तें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, तो उसमें असल में मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब हम जूम की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें जूम से बेसिकली टाइम लेना पड़ता है कि हमारी नशिस्त जो है वो 1 घंटे की है या 2 घंटे की है या 3 घंटे की है। हमें उनको मतलब अपने एक लिहाज से हमें बुकिंग करानी पड़ती है जूम के साथ कि इतने देर तक हमारी नशिस्त चलेगी। तो यूजुअली मैं जो हूँ इसको टेंटेटिव या अप्रॉक्सीमेट करके मैं बुकिंग करती हूँ। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। क्यों करते हैं हम लोग ये, उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ औक़ात बाज़ मौज़ूआत या बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कंटिन्यूसली उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं और उसको एकदम से एब्रप्टली या बिल्कुल मिडिल में आके या एक चलती हुई बात को ख़त्म करके फ़ौरी तौर पे प्रोग्राम को रैप अप करना वो मुनासिब नहीं लगता। और ये हुआ है अक्सर के बाज़ मौज़ूआत ऐसे थे कि जिसमें कि दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी कि हमारा प्रोग्राम चलता रहा है, 2 घंटे से भी ऊपर टाइम निकल गया, लेकिन ये कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है और अभी हमें इस मौजू पे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। तो वो बात आपकी सही है कि बाज़ मौज़ूआत या बाज़ प्रोग्राम हो सकता है कि 2 घंटे से ज़्यादा तवील हुए हों, लेकिन उसमें ये नहीं कि उसमें हमारी तरफ से या कोई ऐसी बात हो शामिल। वो सिर्फ मौजू ऐसा होता है कि उस मौजू को पूरे तौर पर कवर किए बगैर हमारे पास ये चारा नहीं होता कि हम प्रोग्राम को बीच में या कोई बंदा ऐसा बात कर रहा हो और हम उसको करा के तो हम उससे कहें कि हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। हमें प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक लाकर उसको ख़त्म करना होता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जैसे कि शाम अफसाना है या तनकीदी नशिस्त है, उसमें हम 3 अफसाने रख रहे हैं और अफसाने बहुत लेंथी हो गए हैं और उस पर बातचीत भी तवील से तवील तर होती जा रही है। तो वो चीज़ जो है ना, वो बाज़ औक़ात इंतज़ामी हिसाब से हमारे बस की बात नहीं होती है कि हम एकदम से ही किसी चीज़ को ख़त्म कर दें, क्योंकि वो भी एक बुरा लगता है कि आप एक शख्स जो कि बात कर रहा है अपनी और उसको हम बीच में चुप करा के और हम प्रोग्राम से एग्ज़िट करके मीटिंग को ख़त्म कर दें। तो ये बात जो है ये हमने भी महसूस की कई दफ़ा कि मीटिंग बाज़ औक़ात वाकई तवील हो जाती है। और उसमें एक सबसे मज़े की बात ये कि आप लोग तो चूँकि पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन चिराग हमेश की जो इंतज़ामिया है वो 5 डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट कर रही होती है। ये नहीं कि हम सारे के सारे जो इंतज़ामी लोग हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं या हम लोग इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम को डिसाइड कर रहे होते हैं। हम सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ 5 लोग जो हम लोग हैं इस वक्त, वो 5 मुख्तलिफ शहरों से इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। चाहे मैं हूँ, मैं एक बिल्कुल अलग टाइम जोन में होती हूँ, मुमताज़ साहब हैं वो बिल्कुल अलग टाइम जोन में होते हैं, इंजला है वो कराची में होती है, राशिद साहब जो हैं वो लाहौर में होते हैं और नजमा साहिबा जो हैं वो सरगोदा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम लोग 5 लोग जो इंतज़ामिया में वो इकट्ठे नहीं होते, हम लोग फ़िज़िकली इकट्ठे नहीं होते,
لیکن جس وقت ایک میٹنگ کھولی جاتی ہے اس وقت ہم لوگ سارے ایک ٹائم کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں جو ٹائم کا مسئلہ ہے کہ میٹنگ طویل ہو جاتی ہے، اس میں پاکستان کے ٹائم زون والے تو واقعی ان کے لیے رات ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ دوپہر ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ، وہ بھی ہماری اپنی زندگیوں کا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہوا ہے اور ضرور ہوا ہے کہ ہماری میٹنگ طویل ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے اندر اندر ان نشستوں کو ہم ریپ اپ کر کے تو سب سے اجازت لے لیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتاہی بھی ہو، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آئندہ سے کہ ہماری میٹنگز جو ہیں ود ان 2 آورس میں ہماری ریپ اپ ہو جایا کریں. بہت شکریہ. ٹھیک، صحیح. ناجیہ نے اپنا جو چراغ ہمیش کے جو بات ناجیہ نے کہی کہ ہم یہ جو انتظامیہ ہے یہ مختلف جگہوں سے سب اپنے ناجیہ باہر ہیں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، میں یہاں ہوں اور راشد صاحب لاہور میں، مطلب ہم سب اپنے اپنی جگہوں پہ، ممتاز صاحب امریکہ میں ہیں، نجمہ صاحبہ سرگودا میں، یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ کون سا ٹائم ایسا رہے گا جو سب کے لیے سوٹیبل ہو. اچھا، صرف انتظامیہ ہی کے لیے بات نہیں ہے، وہ تمام جو شرکا ہیں جو جو اس پروگرام میں آتے ہیں، اس نشست میں آتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بھی بات ہم کر رہے ہیں کہ شرکا کی موجودگی ہی، جیسے میں نے ابھی تمام دوستوں کا نام لیا، امجد بابر کا، سمین بلوچ کا، عبدالعزیز ملک صاحب کا، اور بھی دوستوں کا میں نے نام لیا، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے چراغ ہمیش جو ہے روشن ہے. ان کا ہونا بھی، ان سب دوستوں کا ہونا ہماری نشست کو کامیاب بناتا ہے، ہماری نشست کو رونق بخشتا ہے، ہماری نشست کو دوبالا کر دیتا ہے. یہ جو 9 بجے کا ہم نے وقت رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ عام طور پر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کچن میں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں وہ جو ہے کھانا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو آلموسٹ 9 بجے تک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بہت کچھ سمٹ رہا ہوتا ہے کچن میں یا گھر کے کاموں میں. تو ایسا ہم نے ٹائم رکھا ہے جو سب کے لیے، کہ لوگ اپنے اپنے کام سے بھی واپس آ جائیں، گھر کے کام سے بھی فری ہو جائیں، تب بیٹھیں، تب تاکہ بھرپور طور پر شرکت کر سکیں. یہ ہمارا وہ تھا کہ یہ جو اس حوالے سے ہم نے وقت رکھا ہے اپنا. اچھا، اب ہم مزید دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں. ابھی نازیہ سے بات ہو رہی تھی، نازیہ نگارش تو میرا خیال ان کا گلا صحیح نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتی، اور میں درخواست کرتی ہوں ضیاء المصطفیٰ سے. ضیاء المصطفیٰ بالکل ابھی کیا کہتے ہیں عمل نشستوں میں انہوں نے حال میں شرکت کرنا شروع کی ہے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ افسانہ نگار ہیں اور ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی آ چکا ہے. میں ضیاء المصطفیٰ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا ہماری چراغ ہمیش کی نشست کے سلسلے میں؟ آپ کا افسانہ ہم نے سنا تھا. جی ضیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. یہاں ایک تو سگنلز کا بہت ایشو ہے، شاید میری بات مکمل ہو پائے. ویسے میں نے لکھ کے بھی اپنا کومنٹ دے دیا ہے، یہاں میں تھوڑا گاؤں میں ہوں. تو چراغ ہمیش آپ اس آواز آ رہی ہے فورم، ویسے آپ کی. جی شکریہ. اس فورم سے مجھے یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں شریک ہو رہا ہوں. تو اس تفہیمی اور تنقیدی اور تخلیقی فورم سے جو سنجیدہ گفتگو مجھے سننے کو ملی ہے، تو وہ میرے لیے بھی بہت ترغیب کا باعث بھی ہے. اور اس طرح اس فورم سے پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے معتبر لوگوں کو پچھلی مرتبہ میں نے سنا، اور بہت اچھا لگا مجھے، اور آگے کے لیے بھی مجھے اس سے بہت سی روشنی ملی ہے. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی تجویز ہے جو میں نے پہلے بھی شاید ڈسکس کی تھی، کہ جو چیز جس پہ بات کرنی ہو، جس فن پارے پہ، جس تخلیق پہ، نظم پہ یا افسانے پہ، تو وہ اگر ایک دن نشست سے ایک دن پہلے گروپ میں پوسٹ کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ٹھیک ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। हम असल में उसको 4-5 घंटे पहले, जैसे तनकीदी नशिस्त में जो वो किया जाता है अफसाना या नज्म, उसको 4-5 घंटे पहले दे देते हैं, इस तरह से करते हैं। या इसी तरह गुफ्तगू चंद फन पारों में इसका भी हमें करते हैं। अलबत्ता शाम अफसाना या नज्म ज्ञान जब हम रखते हैं तो उसमें हम नहीं उसी वक्त देते हैं, इसलिए कि उसमें एक कोई तहरीर होती नहीं है, 3-3 तहरीरें होती हैं। तीन तीन एक तख्लीकार की 3 तहरीरें होती हैं, तो इस तरह 3 तख्लीकार की 12 तहरीरें हो जाती हैं। तो इस लिहाज से हम रखते हैं कि वो हमें और पहले वो उसी वक्त नहीं दे पाते, उसी वक्त देते हैं और पहले नहीं दे पाते, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन हम 4-5 घंटे पहले देते हैं तनकीदी नशिस्त की, शाम की अकाबसाना भी और नज्म भी। आगे हमारे जो राशिद साहब है, मुमताज साहब है और बाकी लोग हैं, वो देखें, वो इस बात को जरूर देखेंगे कि अगर जरूरी होगा तो हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं। तो मैं अब अच्छा, नाजिया बात करेंगी। नाजिया कुछ बात करोगी? जी नहीं, मैं नाजिया। सिर्फ हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बाज़-औक़ात ये होता है ना कि हम लोग हमारे सामने हर बंदा अपने पर्सनल ओपिनियन के तौर पे हमारे सामने एक तजवीज़ रखता है कि ये इसको इस तरह से कर लिया जाए। तो ये जो चीज़ें पोस्ट करने की टाइमिंग है व्हाट्सएप ग्रुप पे या भेजने की, उसमें हमारे सामने मुख्तलिफ राय इंजल आपको भी याद होगा कि मतलब किस वक्त को हम चीज़ों को लगाएं। हम नशिस्त से पहले हम्म लगाएं या हम नशिस्त से 5 घंटे पहले लगाएं या हम 24 घंटे पहले लगाएं या हम 2 दिन पहले लगाएं। तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी राय आ चुकी है और बाज़ लोगों ने ये एक तरह से कहा भी है हमें कि आप बहुत पहले चीज़ें लगा देते हैं, आपको पहले चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। आपको चीज़ें जो हैं वो नशिस्त से बिल्कुल टाइम शुरू होने पर लगानी चाहिए, ताकि लोग जब अपनी राय दें तो उनकी जो राय है वो सोची समझी राय ना हो, पहले से पढ़ी हुई राय ना हो, ना ही उन्होंने पहले से कुछ लिख के रखा ये हो, भी, हाँ, ये बल्कि भी बात आती है। जो राय सामने आए वो वर्बली उसी वक्त जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो उनका सामने हो। तो वही बात आती है ना कि बाज़ ये कहते हैं कि ना लगाएं, बाज़ ये कहते हैं कि 5 घंटे पहले लगाएं, बाज़ ये कहते हैं कि 12 घंटे पहले लगाएं, बाज़ कहते हैं 24 घंटे पहले लगाएं, बाज़ कहते हैं 2 दिन पहले लगाएं। तो उसमें यह है कि हम लोगों ने इन सबके टाइमिंग को लेकर तो हमने एक एवरेज निकाल के हमने कहा चलो ठीक है हम 6 घंटे पहले लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोग यही करते आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हुई जिला, तो हम यही करते आए हैं कि हम हाँ, छः सही है। घंटे पहले लगाते हैं फिर, क्योंकि हमने एक एवरेज निकाले कि अच्छा ठीक है सब सब लोगों को साथ लेके चलें और किसी को ये भी ना कहें कि उसकी बात को हमने इग्नोर कर दिया या हमने उसको नहीं सुना है। हम्म ठीक 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 ठीक, सही, सही है। अच्छा, इसी तरह से जो अभी नाजे कह रही थी कि ऐसा होता है कि हम हमें बाज दफा इस तरह के भी सुनने को मिला है कि जी आपको आपने और पहले से क्यों दे दी, लोग पहले से तैयारी करके बैठ जाएंगे, उसी वक्त बात करनी चाहिए। अच्छा, मेरी इस बारे में राय ये है कि हमने पहले से क्यों दे दिया और क्या नहीं दे दिया, लोग उसी वक्त बात करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग जो है वो फिलबदी बात करें, मतलब उसी वक्त बात करें, या उन्होंने पहले से अपनी राय लिख के रखी हुई, अपनी तहरीर लिख के, जो भी अपना तबसरा लिख के रखा हो, लिखा हुआ तो, या बात करना अपनी ही बात करे ना, वो अगर लिख भी लिया है तो भी, ये मेरी राय है, तो भी उनका अपना ही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई वो नहीं है कि जी आप जो है वो आपको फिलबदी बोलना चाहिए या अचानक बोलना चाहिए या उसी वक्त बात करनी चाहिए। अगर उस शख्स ने अपना तबसरा पहले से लिखा है, वो तो उसी ने लिखा है ना, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये कोई ऐसा वो नहीं है जिस पर एतराज होना चाहिए मेरी राय में। इस तरह का कोई एतराज मुझे तो नहीं लगता कि बनता है। अच्छा, मैं अब आगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, वाजिद खलील पहली बार, बिल्कुल आज हमारी नशिस्त पहली बार आए, थोड़ा सा उनके उनसे उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी वाजिद, क्या कर रहे हैं आप और कैसे हैं आप, और इस तरह कैसा जी लग रहा है मैं आपको? साहिब सदर की इजाज़त से जी जी जी। मैं बहुत मशकूर हूँ, इतना खूबसूरत अज़हान के दरमियान मुझे आपने मौका दिया, मैंने आपकी बातें सुनी। उम्मीद है कि आपकी बसीरत से मैं मुस्तफ़ीद हूँगा, आप लोगों के से
मुझे कुछ सीखने का मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी अ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। सजेशंस अच्छी हैं। समीम बलोच साहब मुतमईन थी। इनके अलावा कमर साहब का नाम आया। उनके हवाले से भी एक नशिस्त रखी जा सकती है, मेरा ख्याल है उनको भी ट्रिब्यूट पेश किया जा सकता है। और अमजद बाबर साहब ने वक्त के तयन के हवाले से बात की, तो डेफिनेटली वक्त का तयन होना चाहिए। और मुस्तफ़ा साहब ने, आई एम आई राइट, मैं उनका नाम गलत नहीं ले रहा। तो बातें तो ठीक है। उम्मीद है कि तख्लीक के हवाले से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये तख्लीकी फोरम है। बाकी तनकीद फिल बदी हो या उसे लिख के बयान किया जाए जैसे आपने कहा, तो उसमें तो कोई की बात नहीं है, मेरा ख्याल है। तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ना किसी को बाउंड करना चाहिए कि आप फिल बदी के हैं। तो मेरा ख्याल है कि तनकीद लिख के ही ज्यादा इंसान बेहतर किसी फन पारे पे राय दे सकता है, बजाय कि फिल बदी। उसके अच्छे और बुरे को परखने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। सही। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। एक तो खुशामदीद और बहुत 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 शुक्रिया। आ, मसूद खमर साहब के लिए जान मुस्तफ़ा का हम प्रोग्राम हमने किया 2025 में किया था उनकी याद में, लेकिन हम ये काफी नहीं है यकीनन। हम इनके, क्योंकि उनका काम इतना है नज्मों के हवाले से, इतना उन्होंने काम किया उनकी अपनी नज्मों के सिलसिले में, कि हम आगे भी उनके हवाले से प्रोग्राम करेंगे। तो हमने उनका वो तो फौरी एक सूरत हाल ऐसी थी कि हमने उनके लिए प्रोग्राम किया, लेकिन हम आगे भी उनकी उनकी नज्मों को लेकर कभी कोई उनकी नज्म पे कोई गुफ्तगू रख ली, इस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे। और आपकी जो दीगर तजावीज़ हैं उसके सिलसिले में भी हम वो करेंगे। और हम ये भी कहें, वो चूंकि वाजिद नज़में भी लिखते हैं, अफसाना भी लिखते हैं, तो इंशाल्लाह हम वाजिद खलील साहब से भी को भी कभी जहमत देंगे कि वो अपनी जी जरूर नज्म इंशाल्लाह। या अफसाना वो हमें जरूर सुनाएं किसी नशिस्त में। हमें इस जी तमाम इंशाल्लाह। अरसे में मुनीर अहमद फिरदौस भी ज्वाइन कर चुके हैं। खुश आमदेद मुनीर। आ, मैं सरवर गजाली बहुत हमारे सीनियर और बहुत ही अच्छे, ये जर्मनी से हमें ज्वाइन करते हैं, अच्छे अफसाना निगार हैं। और ये लोग ये अपना रेडियो द बर्डन ये भी चला रहे हैं, इशरत मुनीसीमा और अनवर जहीर है, भाई सब एक बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जर्मनी में रह के उर्दू के हवाले से। तो सरवर खजानी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कोई राय दें और कुछ तजावीज़ दें चिराग हमेश के हवाले से। बहुत शुक्रिया अंजिला साहिबा और जनाब सदर की इजाज़त से। जी जी मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें और काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो हम जैसे लोगों के लिए जो दूर दराज मुल्कों में रहते हैं, एक बहुत अहमियत का हामिल है, एक तोहफा है जो कि हम लोगों को बदकिस्मती से कोरोना के बाद मिला, जो कि तकलीफ दौर था, लेकिन उसी दौर में ये मिला। और हम लोगों ने भी फिर यहाँ से भी ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए और किए। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा यही हुआ कि हम लोगों का राब्ता जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जहाँ पर कि ये जबान सही मानों में इस पर काम हो रहा है, फल फूल रही है, जहाँ पर कि हमारे स्कॉलर्स सामने होते हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं था, इस ऑनलाइन प्रोग्राम की वजह से हमारा राब्ता हुआ। और इसमें ये चिराग हमीश और अंजिला साहिबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया, इन्होंने हम चीज़ों को सामने लाने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, काबिल सताइश है। और इसको चलाने के लिए अंजिला हमीश साहिबा और नाजिया अहमद साहिबा, जो हमेशा अपना लिंक भेजती हैं, इन दोनों की खिदमात को का एतराफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम काम है। इसके लिए मुसलसल प्रोग्राम की तैयारी करना एक तरफ, और फिर उस वक्त निकाल कर
باقاعدگی سے، اور تمام جو مہمان گرامی ہیں، جو اسپیکر ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان سب کو مدعو کرنا، سب کو لنک بھیجنا، سب بڑا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت محنت کا کام ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے تمام اراکین کے وہ کم ہے. تو اور خاص کر انجلا ہمیش صاحبہ کا بہت کام ہوتا ہے، اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تیاری بھی کرتی ہیں، پھر بعد میں اس کو جو ہے نا نظامت بھی کرتی ہیں. تو تجویز تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی خاص ابھی میں نے دیکھا ہے پروگرام میں بہت سارا ویرائٹیز ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تنقید ہے، شام افسانہ ہے، سبھی کچھ کوریج ہو رہا ہے. اگر میرے خیال سے اگر اس میں کوئی نئی کتب کے تعارف کا کوئی پروگرام کا اضافہ ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا، کہ جو نئی کتابیں وغیرہ آ رہی ہوں ان پر تھوڑا سا ان کا تعارف ہو جائے، ان پر بات چیت ہو جائے، تو یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ میری نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور میں ہم وقت خود بھی شامل ہوں. تو میری دعا یہی ہے کہ یہ پروگرام دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور ہم آپ سب لوگوں کو جو اس کے اراکین ہیں، جو ٹیم ہے، اس کو حوصلہ بلند رہے اور یہ پروگرام جاری رہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہیں. بس اتنا ہی کہوں گا. شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا سرور غزالی صاحب، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی رائے آپ نے دی ہے کہ نئی کتب کا جو کتب ان کے حوالے سے پروگرام بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ہم کبھی ویسا کم ہی کر پائے ہیں، لیکن اس کو کرنا ہے. یہ بہت اچھی تجویز ہے، اور آگے اس کے حوالے سے ہے بھی کہ ہم ضرور اس نئی کتب کے حوالے سے بھی نشستیں رکھیں گے. بالکل بہت اچھی تجویز ہے، بہت عمدہ تجویز. بہت بہت شکریہ سرور غزالی صاحب. منی جی منیر احمد فردوس بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، افسانہ نگار ہیں، نظمیں بہت اچھی کہتے ہیں. منیر احمد فردوس کچھ بات کریں گے چراغ ہمیش کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ اینجلا انوائٹ کرنے کا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. جی جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور سرور غزالی صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. میں ان کی اس تجویز سے پوری طرح سے مطمئن ہوں اور متفق بھی ہوں کہ نئی کتاب کا جو ہے تعارف ہونا چاہیے، بلکہ زوم پر نا اس کی باقاعدہ تقریب پذیرائی کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ نئی کتابوں کا تعارف جو ہے وہ چراغ ہمیش کے پلیٹ فارم سے ہوتا رہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پوری دنیا سے احباب جڑتے ہیں، تو کم از کم یہ ہے کہ نئی کتابوں کا تعارف اور ان کے لکھنے والوں کا جو ایک انداز اور اسلوب، تو اس کا یہ بہت ضروری ہے. پذیرائی بھی بہت ضروری ہے. اس میں ظاہر ہے نئے لکھنے والے بھی شامل ہوتے ہیں جن کی اولین کتابیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میرے خیال سے ہمارے دوست ضیاء مصطفیٰ ہیں، ان کی بھی غالباً کتاب آئی ہے حال ہی میں. تو ان جیسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ایک مضافاتی شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے تو پڑوس کے ہی ہیں یہ بکھر اور ڈی آئی خان. یہ بالکل 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ایسے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری میرے ذہن میں ایک تجویز یہ بھی آ رہی تھی، چونکہ یہ جو تنقیدی نشستیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو نشستیں ہوتی ہیں جس میں تخلیقات پڑھی جاتی ہیں اور ان پر جمالیاتی گفتگو بھی ہوتی ہے، تنقیدی گفتگو بھی ہوتی ہے، تو ایک تجرباتی طور پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ سارا تنقیدی نشست ہو یا یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے. ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو غور تک جاری رہتا ہے. کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سیکھ لیا ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ خاص طور پر جو افسانہ ہے، چونکہ افسانہ ہمارے فکشن کی ایک بڑی مقبول اور بڑی اہم صنف ہے. اس پر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے. آپ مختلف
फोरम पर देख लें, फेसबुक के, सोशल मीडिया के। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ तजर्बाती हवाले से भी अफसाने की नशिस्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो टेक्निक्स होती हैं कि उस टेक्निक की बुनियाद पर चंद एहलकारों, अपना तख्लीकारों को दावत दी जानी चाहिए कि फलां टेक्निक के तहत आप, यानी ये नशिस्त फलां टेक्निक के तहत होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक हम मकतूबी टेक्निक भी कही जा सकती है, या मोनोलॉग की टेक्निक है, या इस तरह की दूसरी जो टेक्निक्स होती हैं, इसकी कोलाज टेक्निक हो गई। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा तजर्बा होगा सीखने के हवाले से, खास तौर पर। तो मेरे ख्याल से इस पर भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि मौज़ूआती सतह पे भी और टेक्निक की सतह पे भी मेरे ख्याल से कोई अगर सिलसिला कभी कभी कभार, ये नहीं कि इसको मतलब ये कि हमेशा जारी रखें, तजर्बाती तौर पर एक आध नशिस्त रख के उसके नताइज देखे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह हो जाए तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अफसाने के हवाले से। सही जी, बहुत शुक्रिया। सही, बिल्कुल ठीक। चले, नहीं, ये एक अच्छी तजवीज है कि कोई इस तरह से भी अफसाने के हवाले से, अफसाने पे तो वैसे भी चूंकि मुशायरे तो खैर होते हैं, और हमारे यहाँ तो खैर हम नज़्मों की नशस्त होती है, हम, और एक कमी है गज़ल के हवाले से नहीं हो पाता। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम हमारे जो शोरा हैं या तख्लीक़कार है, बाज़ दफ़ा वो ज़ूम से कनेक्ट नहीं हो पाते, या कोई ऐसी सूरत हाल होती है हो पाती है जो जिसकी वजह से हम बहुत कम गज़ल रंग के हवाले से मुशायरा कर सके हैं। तो ये जो अफसाने के हवाले से इन्होंने तजवीज़ दी है मुनीर अहमद फिरदौस ने, कि जो तजुर्बाती सतह मुख्तलिफ तजुर्बात रखे गए हैं अफसाने में, मुख्तलिफ तकनीक रखी गई हैं, उसके हवाले से भी कोई नशिस्त रखे जा सकते नहीं, उस पैराए में रह के भी कोई अफसाने रखे जा सकते हैं। ये एक अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर किया जा सकता है और इस पर रखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद फिरदौस, आपकी राय का और तजावीज़ का। मैं दरख्वास्त करती हूँ अब्दुल अजीज मलिक साहब से। मलिक साहब हमारे चिराग हमेश के दरीना दोस्त, उनकी जो हमारी तफहीमी नशिस्तें हुई हैं उसमें मलिक साहब, मुझे याद है इजाज़ील के हवाले से हमने यूसुफ ज़ाहिदान का जो नावल था उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी नशिस्त की थी, जिसको मलिक साहब ने ही तजवीज़ दी थी और मलिक साहब ने उस पर गुफ्तगू की थी, और ये दोस्त हमारे साथ मौजूद थे उसमें। वो नशिस्त और भी बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं जो मलिक साहब तफहीमी नशिस्त या कोई इल्मी जो फिक्री नशिस्तें होती हैं उसमें मलिक साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है चिराग हमेश के लिए। मैं मलिक साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि कुछ राय चिराग हमेश के लिए और आपकी तजावीज़। जी मलिक साहब। जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। और ये सिलसिला मुझे याद है कि 2020 से आपके साथ ये जो जुड़त है वो मौजूद है, और इसमें कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आए और बड़ी अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और होती रही। और ज़ाहिर है कि अब उनको याद किया जाए तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत शानदार और उम्दा रहा, और उसमें अच्छे लोग जो अदब को समझते हैं और अदब के बारे में बात करना जानते हैं वो इसमें शरीक रहे। तो बहुत सारे दोस्तों ने तजावीज़ दी, कुछ ने कहा जी कि इसके टाइम को मुख्तसर किया जाए और या फिक्स किया जाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम टाइम को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिक्सेशन है वो चीज़ों के साथ तो हो सकती है लेकिन इंसानों के साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए जो जो ये टाइम है इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि आप सब लोगों को बारी भी दें बोलने की और फिर ये भी हो कि आप उन्हें बाउंड भी करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरी एक तजवीज़ आई है कि जो नई कुतब हैं उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसकी तायीद करूँगा।
اور جو نئے لکھنے والے ہیں یا نئی کتب آتی ہیں ان کا تعارف دوستوں تک پہنچنا چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نئی کتابیں جو ہیں وہ اس سال مارکیٹ میں آئی ہیں، اور یہ بہترین فورم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نثر پر اور شاعری پر تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن کچھ بعض نشستیں میرا خیال ہے کہ ایسی بھی ہونی چاہیے جو کہ لٹریچر کو سمجھنے کے لیے جو نئی تھیریز آ رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، یا لٹریچر کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت اے آئی کے دور میں، اس طرح کے جو مسائل ہیں ان ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ سو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی تجرباتی نشست رکھ سکیں تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ باقی تمام لوگ جو بہت محنت کر رہے ہیں، خاص طور پر ناجیہ اور اینجلا اور راشد صاحب، نجمہ منصور اور باقی اس انتظامی ٹیم کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ قابل تعریف ہیں، اور اگر ہم ان کی تعریف یا ان کو داد نہ دیں تو یہ کنجوسی ہوگی یا بخل ہوگا۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پورے سال انہوں نے جس باقاعدگی کے ساتھ اور جس ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ فورم چلایا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہی کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ سو بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ نہیں، آپ، میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے جس طرح سے چراغ ہمیش میں فکری نشستیں اور تفہیمی نشستوں کا وہ کیا، یہ بہت قابل ستائش اور ہمیں سیکھنے کا، ہمیں سمجھنے کا، کیونکہ ان نشستوں میں گفتگو کے اتنے پہلو نکلتے ہیں کہ ابھی جو وہی ٹائم کی بات ہو رہی تھی، وقت کی بات ہو رہی تھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت سارا اس پہ، ابھی تو کسی موضوع پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے روکنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ہماری جو نشستوں میں جو ایک خوبصورت اضافہ ہے وہ تفہیمی نشستیں اور فکری نشستیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر مہر زیدی، بہت ہماری دریڈا دوست ہیں، بہت اچھی، بہت پیاری، اور ان کا جو تبصرہ ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، ہم سب کے لیے بہت، ہمارا دل کر جا رہا ہوتا ہے کہ جب یہ گفتگو کرتی ہیں یہ بات کریں اور ہم سنتے رہیں۔ ڈاکٹر مہر زیدی بہت بہت مخلص اور بہت اچھی ساتھی ہے ہماری۔ آپ سے درخواست ہے مہر زیدی کہ چراغ ہمیش کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے اور تجاویز دیجیے۔ ڈاکٹر مہر زیدی۔ السلام علیکم۔ اچھا، بہت وعلیکم بہت السلام۔ شکریہ، آپ نے اتنی مجھے تعریف کر دی کہ میں بالکل پھول چکی ہوں، چھت پہ نہ چپک جاؤں جا کے۔ تو باہر صورت تو بہت ہی دیکھیے، اس قسم کے جو فورم ہیں جیسے چراغ ہمیش ہے، یہ بہت نادر فورم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مجھے جو لگا آپ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، آپ کے پروگرامز کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، اور جو آپ کے نظم گیان ہے اور افسانے کے اور تخلیق کار کے ساتھ ایک شام، تو یہ بہت ہی اچھے پروگرامز اس طرح سے رہے کہ اس میں ہمیں لوگوں کو سننے کا بھی موقع ملا، اور ان کو پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور ان کو سمجھنے کا، جو انہوں نے جن موضوعات کو اٹھایا ان کو سمجھنے، اس پہ تحقیق کرنے کا موضوع کا ہمیں بہت اچھا موقع ملا۔ اور انٹلیکچولی جو یہ کاوشیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں تو اس کی بہت ضرورت ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی فرمایا، ہمارے بہت پیارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، تو انہوں نے ابھی کہا کہ اے آئی کے زمانے میں تخلیق کو سنبھال کے رکھنا اور تخلیق کو اجاگر کرنا، تخلیق کو آگے لانا، تو یہ ایک طرح سے ہمارا اے آئی سے مقابلہ ہے۔ اور میری تو یہ
میں تو اس کو میں فرملی بلیو کرتی ہوں کہ انسان ہی آخر میں جیتے گا اور انسان ہی اوپر رہے گا، کیونکہ دیکھیے تخلیق جو ہے نا، یہ کاپی پیسٹ نہیں ہے. تخلیق پرانے خیالات کی ایک اجتماع نہیں ہے، اور تخلیق ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس میں ناولٹی نہ ہو. اور ناولٹی میرے خیال میں انسان تخلیق کرتا ہے. انسان اسی لیے ایسی مخلوق ہے جو آرٹ اور لٹریچر میں میرے خیال میں تو اے آئی اور اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ہمیشہ انسان کی تخلیق کی سبقت ہی رہے گی. تو یہ انہوں نے بہت اچھا سجیسٹ کیا کہ ہمیں ایسے ٹاپکس بھی رکھنے چاہیے کہ جس پہ ہم آگے کی دنیا اور تمام دنیا کی جو جہاد ہیں، اب نئی جہاد، ان پہ ہم نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ ہم اس پہ آگے جائیں. میں خاص طور پہ اردو لٹریچر کے بارے میں بات کروں گی کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو نہ صرف بہت سارے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، بلکہ وہ ایسی زبان ہے جس میں اگر آپ دنیا کی چیزوں کو بھی ٹرانسلیٹ کریں تو بہت اس سے میں کہوں گی کہ ہمیں بھی استفادہ ہوگا اور لوگ بھی جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے. تو بہت اچھی کاوش ہے یہ آپ کی، اور مجھے تو یہ پلیٹ فارم میرا تو فیوریٹ ہے، تو میں اس میں شامل رہوں گی. اور بہت ہی اچھا آپ نے آج کا پروگرام بھی کیا کہ اس سے پتہ چلا ہم سب کو کہ کہاں ہمیں امپروو کرنا ہے اور کہاں ہمیں نئی جہت نکالنی ہے. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مہر زیدی، بہت شکریہ آپ کی رائے کا، آپ کی تجاویز کا اور آپ کی پسندیدگی کا جو آپ نے حضرات ہمیش کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا، اے آئی کے حوالے سے بات ہوئی. اے آئی ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے اے آئی پہ تو ہم کریں گے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ڈیجیٹل دور میں رسائل کا، ادبی رسائل کا کردار. یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس میں ہمارے دوستوں نے شرکت کی تھی، اور ادبی رسائل جو جب ڈیجیٹل دور دن ایک پرنٹنگ کا وہ تھا، ایک وہ ادھر ایڈوانس صورتحال نہیں تھی، تو وہ وقت اور اس سے اور پہلے کا وقت جب نقوش وغیرہ نکلتے تھے، اس وقت کا یہ سارے رسائل، اور اب جو صورتحال ہے کہ ای میگزین جیسے راشد صاحب نکالتے ہیں، ای میگزین سبین علی نکالتی ہیں، اور بھی دوستوں، وہ ان کا کیا کردار ہے، وہ کتنے مقبول ہیں، یہ ہم نے اپنے پروگرام میں جائزہ لیا تھا. اس میں اقبال خورشید بھی موجود تھے، شاہ محمد مری صاحب بھی موجود تھے جو سنگت نکالتے ہیں. تو اس طرح کے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس سے ہمیں سیکھنے کا بھی سمجھنے کا موقع ملا، اور اندازہ بھی ہوا کہ کس طرح سے ڈیجیٹل دور میں اتنے اس میں جب کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس قدر اب ہے، تو اس میں کیسے اپنے اس کی چیز، اپنی اس کو تخلیق کو یا اپنے چیز کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے، اپنی بات کیسے کی جائے، اس کو کس طرح سے سامنے رکھا جائے، یہ سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع ملا اس نشست میں. صحیح. اب ہمارے ساتھ جو ہے اور بھی دوست موجود ہیں. میں درخواست کرتی ہوں نجمہ منصور صاحبہ سے. نجمہ منصور ہماری چراغ ہمیش کی جو ہے وہ نجمہ منصور جو ہے وہ چراغ ہمیش کی ہماری سرپرست ہیں. آپ ایسے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم جب نظامی صدر بیٹھتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کس دوست کو کس موضوع پہ گفتگو کے لیے کیا جائے، تو اس میں نجمہ منصور صاحبہ کا بڑا کردار رہتا ہے. کتنے ڈاکٹر وزیر اعظم پہ ہم نے پروگرام کیا، نجمہ منصور نے ہی وہ سارا پروگرام ارینج کیا تھا. تو میں نجمہ منصور صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں، نجمہ صاحبہ آپ چراغ ہمیش کے حوالے سے اپنی رائے دیں، اور نجمہ منصور اور اپنی تجاویز بھی دیں. آپ کی نظمیں بھی ہم سنتے رہے ہیں. جی نجمہ منصور صاحبہ. جی،
बहुत बल्कि शुक्रिया आपने जो अंजिला। नज्म लिखी है वो भी आप प्लीज वो तो हमें जरूर सुनाइए चिराग हमेश के हवाले जी से। जी मैं ज़रूर सुनाऊंगी जी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जनाब सदर की इजाज़त से तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं, और इंशाअल्लाह हम इंतज़ामिया जो है इन पर हमारे हमें आइंदा प्रोग्राम्स में इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आपकी तमाम दोस्तों की राय बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि ये चिराग हमेश जो है वो आप दोस्तों के साथ ही सजता है, और ये बज़्म आप लोगों के साथ ही रोशन है। तो हमने कोशिश की थी पिछले जो ये साल गुजरा है उसमें बड़े मुनफरिद प्रोग्राम हुए हैं, ख़ास तौर पर माहौलियात के हवाले से 2 प्रोग्राम हमने किए थे, सब्ज़ मईशत में मजदूर का किरदार, और एक और इसी तरह का मिलता जुलता मौजू था। इसी तरह अभी अंजिला ने जी जिक्र किया, डॉक्टर वजीर आगा के हवाले से हमने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया था, और फिर मसूद कमर साहब के हवाले से, और नज्म ज्ञान और शाम अफसाना तो होता ही उसमें बड़े बेहतरीन कोशिश होती है कि हम नए लोगों को भी शामिल करें और पुरानों को भी। ज़्यादातर नए लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है ताकि उन लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाए। इसके अलावा यूसुफ ज़ैदान के नावल अज़ाज़ील पर बड़ी शानदार गुफ्तगू हुई थी, ये भी बड़ा एक हमारा अच्छा प्रोग्राम था। और सत्यापाल आनंद के हवाले से उनकी याद में एक प्रोग्राम हमने बड़ा शानदार किया था। और इसी तरह बहुत से प्रोग्राम थे, माहौलियाती उर्दू अदब और माहौलियाती तनाज़र में ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था हमारा। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे प्रोग्राम होते रहे हैं। अभी दोस्तों ने कहा कि टाइम के हवाले से जो कहा, इंशाल्लाह उसको आइंदा साल में हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंजेला जो है वो चीज़ों को बड़ा गहराई से देखती है। राशा जावेद साहब और ख़ास तौर पर नाचिया, जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो मुमताज़ साहब हैं, तो सारी बातों पे हम लोग गौर करते हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी ये हमारा जो ये साल है इसमें कोशिश होगी कि हम बड़े मुख्तलिफ और मुनफरिद मौज़ूआत पर बात करें, और इसका को मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने इन्हीं दिनों ये बातें हो रही थी है, और मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को भी सुनाऊं। वो इंतज़ामिया के हमारे हवाले से उसमें है। ऐसे ही बैठे बैठे मैंने लिखना शुरू किया तो वो एक नज्म बन गई। तो इसका उन्वान है चिराग हमेश के नाम। मेरी आवाज़ आ रही है? चिराग हमेश के नाम। जी जी इरशाद। जनाब सदर की इजाज़त से। जी। चिराग हमेश एक दिया है जो दीवार पर नहीं अदब के सहन में जलाया गया है। यहाँ अहमद हमेश किसी तस्वीर में कैद नहीं, वो हर नस्री सतर के अंदर सांस लेता है। वक्फों में खामोशियों के बीच अपनी बुनियाद खुद रखता है। अंजिला हमेश इस चिराग की लौ है, बाबा की आवाज़ अच्छा को बेटी की आंख से देखती हुई, नस्री नज्म को वरासत नहीं जिम्मेदारी समझती हुई। नाजिया अहमद लफ्ज़ों के पीछे तकनीक का दरवाज़ा थामे खड़ी है, जैसे कोई गैर मरई हाथ वाह चिराग को गिरने नहीं देता। राशिद जावेद अहमद वाह। अफसाने को शाम के माथे पर रख देता है, जहाँ वाह वाह। कहानी रोशनी के साथ दर्द भी परोती है। मुंतज़र सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। नजमा मंसूर नसरी नज्म जिसके लिए लफ्ज़ नहीं याद का ज़ख्म है, जो लिखते लिखते चिराग बन जाता है, और वो चिराग की लौ। ये फोरम कोई वेबसाइट नहीं, एक रात है वाह। जिसमें अफसाना शाम की तरह उतरता है, नज्म ज्ञान की तरह रोशन होती है,
اور تنقید آئینے کی طرح ہمیں خود سے ملواتی ہے۔ واہ یہ واہ وہ واہ جگہ ہے جہاں سوچ، مکالمہ اور یاد روشنی میں بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہ چراغ ہمیش ہے، ایک یاد، ایک مکالمہ، ایک روشنی جو یوں ہی جلتی رہے گی، ہمارے درمیان نہیں، ہمارے اندر۔ اور جب تک ہم سوچتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سوال اٹھاتے رہیں گے، یہ روشنی ہمیشہ ہمیش رہے گی، یہ روشنی ہمیشہ واہ واہ، ہمیش رہے گی۔ بہت واہ بہت واہ خوب، یہ روشنی بہت بہت ہمیشہ عمدہ، ہمیش رہے گی۔ بہت واہ اچھے، واہ، بہت 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 عمدہ، خوب۔ بہت عمدہ، بہت محبت، بہت عمدہ۔ نجمہ صاحبہ بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ، اچھی نظم ہے۔ بہت شکریہ، خوش رہے۔ یہ چراغ ہمیش کے لیے نجمہ صاحبہ کی ڈیڈیکیشن ہے، محبت ہے، اور ہماری تو دعا ہے کہ اسی طرح آپ سب کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے چراغ ہمیش اسی طرح جلتا رہے اور جلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بات جو میں جس کے لیے ہم بعض دفعہ وہ ہو رہے ہیں کہ حاضرین کی تعداد، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، نشستوں کی نوعیت بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بعض دفعہ اس طرح سے حاضرین جیسا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے، بعض دفعہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں بھی ہو پاتے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے، جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا، عبدالعزیز ملک صاحب نے، کہ اتنی اہم نشستیں ہوئی ہیں اس فورم پہ جو یادگار ہے، جس سے سمجھنے کا، اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور چونکہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی رکھتے ہیں، تو ایسی نشستیں جو ہے وہ ہمارے لیے پھر وہ ایک طرح سے دستاویز بن جاتی ہیں ہماری نشستیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عالمی اردو کانفرنس ہوئی آرٹ کونسل میں، تو ہم یہ مختلف پوسٹ پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو مختلف نوعیت کے جو پروگرام ہو رہے تھے، سیشنز ہو رہے تھے، اس میں حاضرین اس تعداد میں نہیں تھے جس تعداد میں ہونے چاہیے یا جس تعداد میں ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ ادب جو ہے وہ، یا کوئی بھی موضوع ایسا جو ہے وہ بعض دفعہ بہت سلیکٹو صورت میں ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے والے، اس کو سننے والے، اس کو پرکھنے والے اتنی تعداد میں نہیں ہوتے کہ جیسے کسی میوزک پروگرام میں ہوتے ہیں یا کسی اور اس میں ہوتے ہیں، کسی اور اس پروگرام میں ہو سکتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نشست میں یا کسی بھی تقریب میں جو موضوع رکھا گیا ہے، اس پہ بات سیر حاصل ہو گئی، وہ 2 لوگوں نے کر لی، وہ 4 لوگوں نے کر لی، وہ 10 لوگوں نے کر لی، وہ 15 لوگوں نے کر لی، سمجھے کہ وہ ایک طرح سے بہت بہت اہمیت ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں، لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو سمجھے کہ وہ اگر کسی نے لوگوں نے بات اس سے بھرپور کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں حاصل ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو ہم نے لے لیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے استاد، میرے نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں ہمارے سی او بھی تھے، ضیاء محی الدین صاحب۔ ضیاء محی الدین صاحب بڑے ٹائم کے پنکچوئل تھے اور بہت ڈیڈیکیٹ آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے۔ ضیاء صاحب کا ایک وہ تھا، ہم ان کو صبح سے شام تک ان کی روٹین دیکھتے تھے۔ وہ اپنی کلاس جو وہ اسٹوڈنٹس سے کو ڈکشن سکھاتے تھے، وہ کہیں مس نہیں کرتے تھے، وہ ضرور لیتے تھے کلاس۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، یہ تک ہوا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹ ہوئے، لٹرلی میں بتا رہی ہوں، 2 اسٹوڈنٹ ہوئے، اور بندہ سوچے کہ بھئی 2 اسٹوڈنٹ میں کیا پڑھاؤں گا، کیا وہ کروں گا، لیکن ضیاء الدین صاحب نے 2 اسٹوڈنٹس کو بھی اگر ہوئے تو بھی پڑھایا ہے۔ یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی، اور ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ یار 2 اسٹوڈنٹ میں یہ کیا پڑھائے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس شخص نے کتنا بڑی کنٹریبیوشن دی۔ تو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ کہ کچھ چیز کا حاصل ہو گیا، وہ بہت کافی ہوتا ہے، لیکن ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ زیادہ سے زیادہ موجود ہوں، جتنے لوگ ہوں وہ ہمارے لیے، آپ سب کی محبت ہوتی ہے، آپ سب کا ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نشستیں کامیاب ہوتی ہیں۔ میں اب
वैसे तो नाजिया ने सबको जवाब दिया है, सबको रिस्पॉन्ड किया है मुख्तलिफ लोगों की राय के हवाले से। नाजिया की मैं अपनी राय जो है उसकी राय भी लेना चाहूंगी। नाजिया मेरी दोस्त तो खैर हैं। नाजिया के बगैर ये जो है नशिस्त नहीं हो सकती। मैंने अभी जैसे कहा कि रिकॉर्डिंग हमारे पास जो नशिस्तों को होती है वो एक तरह से दस्तावेज बन जाती है, और हमें समझने का, उसको बहुत सी चीजों को रिकॉर्ड में रखने का, उसको बाद दफा तहरीरी सूरत में लाने का मौका मिल जाता है। तो ये नाजिया की कोशिश है, नाजिया की मसरूफियत हम सब वाकिफ हैं। नाजिया की बड़ी मसरूफियत होती है, वो अपनी ज़ाहिर उनकी जो काम की नौयत है, जॉब है, उस सबसे वक्त निकाल कर चिराग हमेश को के लिए को देना और भरपूर तौर पर इस नशिस्त को कामयाब बनाना, इसमें नाजिया का बहुत कलीदी किरदार है। नाजिया, आपसे मैं बस राय लेना चाहूंगी चिराग हमेश के हवाले से, और अगर कोई तजवीज़। नाजिया। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त के साथ। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी आरा तजावीज़ हमारे सामने रखी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पे हम लोग अमल कर सकें। जहाँ तक बात ठहरी कि इस चिराग को जलाए रखना है, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये चिराग जलता रहे और इसकी रोशनी से जितने भी अहबाब हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उन तक ये रोशनी पहुंचती रहे। अगले और इस साल के लिए 2026 के लिए हमारे सामने बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, और उस काम के लिए आप सब लोगों को हमारे साथ में हम सब मिलके चलेंगे और उन कामों को तकमील तक पहुंचाएंगे। चिराग हमेश पिछले साल एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से गुज़रा, जो कि मसूद साहब का हमारे सामने एक इंतकाल की सूरत में हमारे सामने आया, और उस सानहे के बाद हम सब का बज़ाहिर ऐसा लगता था कि, और कुछ लोगों ने मतलब ये कहा भी कि शायद ये चिराग अब नहीं जल सकेगा, लेकिन शायद वो मसूद साहब की ही दी हुई हिम्मत थी जो कि हमारे साथ थी। हम लोगों ने कोशिश की और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने मज़ीद हिम्मत पकड़ी मसूद साहब के बाद, और मसूद साहब के नाम के साथ, और फिर हमने मज़ीद चीज़ें ऐड की। राशिद साहब और मुमताज़ साहब और नजमा साहब हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हुए, और ये एक बहुत अच्छा एक लिहाज से तब्दीली भी थी और एक अच्छा इकदाम भी था कि इन तीनों की जो राय थी वो हमारे सामने रही। जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी कोई प्रॉब्लम आया, महज एक कॉल की बेस पे या एक मैसेज की बेस पे ये लोग हमारे साथ शामिल होते थे और अपने मशवरे देते थे, और कहीं पे भी कोई मुश्किल सामने आई कि क्या करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है, उन सारी बातों में ये लोग हमारे साथ रहे। तो इसके लिए इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंजला का शुक्रिया कि ये अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ मशवरों में और तजावीज़ में हमारे साथ हमेशा रही। निज़ामत इनकी हमेशा हमारे साथ रही है, और इसी की वजह से कि अब जो अगला प्रोग्राम होता है किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, कौन है कौन नहीं है, तो उस सारी चीज़ों में जब आप लोग एक प्रोग्राम को देखते हैं तो आप लोगों के सामने एक फुल फ्लेज प्रोग्राम जो कि एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके सामने आता है, लेकिन उस प्रोग्राम के बैकग्राउंड में किस तरह से काम होता है, कितना काम होता है उसमें, किस तरीके से चीज़ों को इस्टेब्लिश करना होता है, लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंतज़ामी सतह पर यूजुअली होती हैं, और वो चीज़ें बाज़ औक़ात सामने भी नहीं आती। लेकिन चूँकि हम 5 लोगों का जो ग्रुप है वो आपस में उसका कोऑर्डिनेशन अल्लाह का शुक्र है कि इतना स्ट्रांग है कि कहीं पे भी हमें कोई मुश्किल या मुसीबत नहीं आई। अच्छा, ये तो खैर अच्छी बात थी, और एक और अच्छी बात ये कि इस इंतज़ामी सतह पर बाज़ औक़ात डांटें भी पड़ती हैं। इस इंतज़ामी सतह पर बाज़ औक़ात ये क्यों किया, ये क्यों कहा, ये क्यों नहीं होना चाहिए था, उस तरह की बातें भी होती हैं, और वो हम लोग जो हैं मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने कभी इस बात को ये सोचा हो कि क्यों ये मुझे कहा गया, या क्यों ये कहलवाया गया, या क्यों मैंने ये काम किया। हम लोग सारे हमेशा आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर और एक दूसरे की सुनकर ही फिर हम कोई फ़ैसला करते हैं, और वो फ़ैसला हमारा एक फ़ाइनल फ़ैसला होता है कि वो हम 5 के अप्रूवल से वो चीज़ आती है।
تو وہ چیز جو ہے وہ بے شک سب کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈانٹیں کس کو پڑھنی ہے، پروگرام سے پہلے ڈانٹ کس کو پڑے گی، پروگرام کے بعد ڈانٹ کس کو پڑے گی، جھڑکیاں کس کو پڑھنی ہے، تو وہ سارا ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو وہ ہماری مطلب ایک طرح سے ہماری ایک اپنی کوارڈینیشن ہوتی ہے جس کا کہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اس طرح سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ اس چراغ کی روشنی کو ہم لوگ بجھنے نہ دیں. بہت ساری اچھی تجاویز بھی آئیں، اور جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ نئی کتابوں کا اجرا ہونا چاہیے، میں اس سے بالکل متفق ہوں. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اس انتظامی سطح پر گروپ کے ممبرز جو ہیں وہ ہم جیسے کہ میں ہوں یا ممتاز صاحب ہیں، ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں، ہم پانچوں میں سے کوئی بھی اکٹھا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نئی کتاب اگر ہم رکھنا چاہیں تو وہ کتاب اس کتاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انتظامی ممبرز تک کم از کم پہنچ سکے، یا تو اس کی ہارڈ کاپی ہو یا پھر اس کا PDF ورژن ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم اس کو شیئر بھی کر سکیں اور ہم اس کو لگا بھی سکیں. تو اس وجہ سے بعض اوقات کتابوں کا جو اجرا ہے اور ان پہ گفتگو جو ہے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں، اور یہ میں مانتی ہوں یہ بات کہ ہم لوگ اس چیز میں پیچھے ہیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی اس کمی کو بھی ہم لوگ کسی طریقے سے پورا کر سکیں. باقی جو نئی تجاویز ہیں، اس سال ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس کا کہ ہم نے پہلی دفعہ اس کا میرے خیال میں اس کی ہم نے کوشش کی تھی مریم عرفان کے ساتھ، کہ ایک تخلیق کار اور اس کی کچھ تخلیق کو ہم کچھ ان کی کریشنز کو ہم اپنے سامنے لائیں اور پھر اوور آل اس تخلیق کار کے اوپر بات ہو. تو ہم اس سیگمنٹ کو بھی لے کے چلیں گے، اور باقی جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جو کہ نظم گیان ہے یا شام افسانہ ہے یا گفتگو چند پاروں پر ہیں، وہ سارا کچھ ہم لوگ لے کے چلیں گے. اور اگلے سال میں ہم لوگ یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم چونکہ ادب کا تعلق بہت ساری ڈائمنشنز ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ڈرامہ اور فلم کے اوپر بھی مزید کچھ بات چیت کریں. اور ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں ڈرامے اور فلم کے، تو یہ کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بھی اپنے چراغ ہمیش پہ مزید ایڈ کر سکیں. باقی ہے کہ آپ لوگوں کی تجاویز اور آراء ہم سراخوں پر، اور ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں کہ آپ کا مشورہ، آپ لوگوں کے سجیشن ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور انتظامیہ کا بھی شکریہ، اور سب آنے والوں اور احباب کا بھی بہت شکریہ، ہمت بندانے کا، ساتھ دینے کا، اور کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم لوگ مل کر آگے چلیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناجیہ احمد، بہت شکریہ. آپ نے چراغ ہمیش کے حوالے سے بات کی، کتابوں کے حوالے سے بات کی. یہ بات صحیح ہے کہ یہ سیگمنٹ ہمارا ذرا اس میں کمیاں ہیں، اس کا کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ بھی ناجیہ نے بتائی کہ ہمارے پاس بعض دفعہ کتاب نہیں پہنچ پاتی، یا اس کو تمام کم از کم انتظامی سطح پہ سب کے پاس، انتظامیہ کے پاس ہو، تو پھر اس حوالے سے پھر اس کا پورا ایک فارمیٹ بنایا جائے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے اور رہے گی کہ کتابوں کے حوالے سے بھی، جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بھی پروگرام نشستیں ہوں. اس تمام عرصے میں مہجور بدر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مہجور بدر بہت اچھے شاعر ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے کوئٹہ سے، بلوچستان سے جوائن کرتے ہیں. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ تمام دنیا سے اور پاکستان کی تمام جگہوں سے ہمارے ساتھ سب اکٹھے ہوئے تھے. یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. میں یہ بھی کہوں گی، اور یہ ایک اچھی ہی بات ہے، اس کو میں بہت اچھے اس میں کہہ رہی ہوں. ایک بات تو جو ناجیہ نے کہی کہ مسعود قمر صاحب کے جب رخصت ہوئے تھے تو ایک مایوسی کی فضا یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ بات ہوئی کہ پتہ نہیں چراغ ہمیش اب اس طرح سے چل سکے گا یا نہیں، کیونکہ مسعود قمر صاحب نے اس کو بہت وہ دی تھی، بہت اہم وہ دیا تھا، اس کی پوری فارمیٹنگ کی تھی، بہت اچھی طرح سے لے کے چلے تھے. یہ تھا کہ مسعود قمر صاحب کے بعد اس طرح سے چلے گا یا نہیں. لیکن ہماری تو اپنی طرف سے جو کوشش رہی وہ اپنی رہی. ہمارے بعد میں دوستوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ فورم تو بہترین طور پہ چراغ ہمیش اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں نئے نئے پروگرامز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے. یہ سب جو ہے یہ مسعود قمر صاحب کے بعد انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مسعود قمر صاحب کے بعد راشد جاوید صاحب نے، ممتاز حسین صاحب نے، نجم منظور صاحبہ نے اور ناجیہ نے اس کو لے کے چلی ہے.
एक दो नाम जो हमारे साथ अभी आज नशिस्त में शरीक नहीं हो पाए, वो भी मैं जरूर जरूर लेना चाहूंगी। ऐसे अभी महरजैदी तो है मौजूद, लेकिन एक जो हमारे दोस्त हैं आसिम जी हुसैन, वो हमेशा होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज वो कुछ नेटवर्क का इशू है कुछ इलाकों में, वो नहीं कनेक्ट हुआ उनका। वो भी हम वो जो हम ये जो हमारे दोस्त हैं जो वैसे हमारे ऐसा इंतजामिया में नहीं है, लेकिन उनकी तजावीज, उनका होना या उनके उनके होने से, आसिम जी हुसैन हो गए, वजी वारसी हो गए, और भी दोस्त हो गए, इनके होने से, इन लोगों सबके दोस्तों के होने से चिराग हमेश जो है वो, या मरियम इरफान हो गई, ये सारे और भी दोस्त हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही, इनके होने की वजह से या इनकी बाज दफा इनकी इनके किसी प्रोग्राम की वजह से चिराग हमेश के बहुत सी नशिस्तें बहुत 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 कामयाब रही हैं। तो ये आप सबकी वजह से ये जो है ये फोरम है। और मैं ये भी कहूंगी कि लोग उस तरह से मेंशन करें या ना करें, हमारे बहुत सी नशिस्तों के फॉर्मेट ऐसे रहे जिसको बाज हमारे दूसरे अहबाब ने, दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने अपने उससे इंस्पिरेशन ली, उसे अपने अपनाया, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमें खुशी होती है कि लोग उससे इंस्पिरेशन, हमारे फोरम से इंस्पिरेशन लेके अपने यहाँ उसको अप्लाई करते हैं, उसको वो करते हैं। बहुत इस बात की खुशी होती है बहुत। तो मैं अब पहले राशिद जावेद साहब हमारे जो क्या कहते हैं, हम अभी जो नाजिया कह रही थी कि झिड़कियां सुनते हैं, या कहना झिड़कियां नहीं सुनते हम, तो झिड़कियां वो हमारी सुन रहे होते बात हुआ, बहुत मोहतरम है हमारे लिए। हम इनसे बहुत सारी जहमत दे देते हैं कि राशिद साहब ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, और वो बहुत खंदा पेशानी से हमारी पहले राय ये थी कि राशिद साहब बहुत सख्त मिजाज के हैं, सख्त तबीयत के हैं, लेकिन हमारी राय अक्सर बदली। ये हमारे तमाम ये हर वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं, और हमें हमारे लिए सब कुछ करने के लिए, हमें अच्छी तरह से हमारा प्रोग्राम हो जाए, इसके लिए वो हर वक्त कौनवसा रहते हैं। राशिद साहब, आपकी राय, आपकी तजावीज, आपकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत अहम। जी राशिद जावेद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर। बहुत ही खूबसूरत बातें हो चुकी। नजमा मंसूर साहबा ने बड़ी तफसील से बात की, नाजिया जी ने की, मलक अब्दुल अजीज साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की, और अंजला जी ने तो निज़ामत के दौरान बहुत सी अच्छी गुफ्तगू की। तो मेरे लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा। इस फोरम में मुझे लाने वाले भी मसूद कमर ही थे। तो देखिए कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा इंसान था कि सब उसे याद कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है हम उसे याद करते ही रहेंगे। बाकी कुछ बातें जो हैं वो मैं इस हवाले से कहूँगा। जैसे अमजद बाबर साहब कह रहे थे कि शायद जो मैं समझा हूँ कि जब प्रोग्राम हो रहा होता है तो आपको चीज़ जो है वो पेश कर दें, और किसी को दावत ना दें कि आप जी गुफ्तगू करें, अब आप गुफ्तगू करें। तो जो ऑनलाइन नशिस्तें होती हैं उनमें ये करना पड़ता है, क्योंकि जो हल्का अरबाब ज़ौक़ या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जो रवायती, या जिन्हें हम लाइव प्रोग्राम कह सकते हैं आप, होते हैं, वहाँ भी चूँकि वो सेक्रेटरी जो है वो प्रोग्राम लिख के तो हवाले कर देता है साहिब सदर के। तो फिर साहिब सदर जो हैं वो देखते हैं कि किसी ने नज़म पेश की है या किसी ने अफसाना पेश किया है, तो इस पर हाजरीन में से किस बंदे को कहें कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करे। तो ये यहाँ भी चलता है, और ये चलना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ये उन इजलासों की वजह से हमें ये आदत भी हो चुकी होती है। और बाज़ लोग, मैं समझता हूँ कि वो ये इस इंतज़ार में होते हैं कि हमें दावत मिले तो हम बात करें। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं। फिर यहाँ बात हुई वक्त मुकर्रर करने की, तो मैं मलिक साहब से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि वक्त मुकर्रर शुरू करने का तो किया जा सकता है, इख्तिताम का नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मबाहिस छिड़ जाते हैं कि जिन पे गुफ्तगू जो है वो लंबी और तवील हो जाती है। और बाज़ हमारे ऐसे भी जो हैं मेहरबान या हमारे दोस्त अहबाब हैं जो अपनी गुफ्तगू जो है उसको समझाने की खातिर ज़रा थोड़ा सा तवालत भी इख्तियार करते हैं।
کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ پروگرام جو ہے وہ جلد سے جلد یا مناسب وقت میں ختم ہو جائے، لیکن اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے یہ اتنے وقت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ ہاں، ہماری گزارش ضرور ہوتی ہے کہ جو حضرات بھی گفتگو کریں وہ اپنی بات کو مختصر رکھیں۔ پھر بات ہوئی نشست سے پہلے چیزیں پوسٹ کرنے کی، تو اس میں بڑی مختلف، ناجیہ جی نے جیسے کہا کہ بہت بہت ہی مختلف آراء تھیں۔ جو لائیو جلد سے ہوتے ہیں ان میں تو پہلے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، لیکن وہاں یہ روایت ہے کہ جس نے نظم پڑھنی ہوتی ہے وہ کوئی 10-12 فوٹو کاپیز اس کی لے کے آتا ہے، وہ سرکولیٹ کر دی جاتی ہیں، تو لوگ سن بھی لیتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ چونکہ وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے، ہلکا الباب ذوق کے اجلاس یا انجمن ترقی پسند کا ہو تو ٹی ہاؤس کے اوپر ہال میں جو ہوتا ہے وہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آن لائن میں ایک ہمیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جاب پہ ہوتے ہیں، کوئی مصروف ہوتے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بیچ بیچ میں وہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ پوری طرح سے پڑھ نہیں سکتے، یا کوئی پڑھ نہیں پاتا، وہ سن نہیں پاتا صحیح طرح سے، تو پھر یہی طے کیا گیا کہ 5-6 گھنٹے پہلے وہ چیز جو ہے وہ فورم پہ دے دی جائے تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق اسے پڑھ سکیں۔ پھر بات ہوئی کہ نئی کتاب کا تعارف، میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ نئی کتاب جو ہے اس کا تعارف تو ضرور ہونا چاہیے، اور جس طرح ناجیہ جی نے کہا کہ کتاب جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کم از کم پہنچنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے لوگوں کے پاس بھی پہنچے تو اس میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایف، ہر ایک کتاب کا پی ڈی ایف جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات لوگ پی ڈی ایف بھیجنے سے بھی اعتراض کرتے ہیں۔ کتاب پہ بات کروانے کا تو سبھی کو یہ ہوتا ہے کہ میری کتاب پہ بات ہو، لیکن انتظامیہ کو وہ کتاب مہیا کرنا، چلیں جو پاکستان میں ہیں یا ایک شہر میں ہیں ان کو تو مل سکتی ہے، جو ملک سے باہر ہیں، مثلا ہم چاہیں کہ ہم کسی کتاب کے اوپر سرور غزالی صاحب سے کہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اظہار کریں یا اس کے اپنے خیالات کا، تو ہمیں پھر کتاب ان کو پہنچانا ہوگی۔ تو اب جو بیرون ملک ہیں لوگ، ان کے پاس کتاب پہنچنا جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے یہاں۔ تو انتظامیہ کے 1-2 بندوں کو اگر کتاب مل جائے اور اس کے بعد کچھ اور لوگ جو ہیں جو وہ کتاب پڑھ چکے ہوں، تو پھر اس کے اوپر، کتاب کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مناسب بن سکتا ہے۔ کتاب کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے، نئی کتاب کا تعارف کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ ملک صاحب نے جس طرح سے کہا کہ نظم و نثر کے علاوہ جو مضامین ہیں یا کچھ اچھے اور ہیں ادب کے موضوعات، ان پہ بات ہونی چاہیے، تو گزشتہ سال میں ہم نے لا یعنی ادب کی کھوج، سبز معیشت میں مزدور کا کردار، اور اردو ادب ماحولیاتی تناظر میں اور ڈیجیٹل دور میں ادبی جرائد کا کردار، یہ پروگرام کیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا کی فن اور شخصیت پہ بات ہوئی، ستیہ پال آنند کے بارے میں بھی ایک پروگرام ہوا، مسعود قمر کے ساتھ میرا جی لیے پہ بھی 2 ہوا تھا، پروگرام میرا جی ہوئے، کے حوالے سے بھی ہوا تھا۔ میرا جی کے حوالے سے بہت خوبصورت پروگرام ہوا تھا، سرمد صاحبائی کے حوالے سے بھی ہوا تھا، ساقی فاروقی کی ایک نظم کے حوالے سے بھی ہوا تھا۔ تو یہ تقریباً ہمارے سال کے کوئی 40-42 پروگرام بنتے ہیں، جن میں سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 10 کے قریب پروگرام ایسے ہیں جو نظم و نثر یا روایتی افسانہ اور نظم کے جو ہوتے ہیں اجلاس تنقید کے یا گیان کے، اس کے علاوہ ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی یا ہونی چاہیے کہ کم از کم ان کی تعداد جو ہے وہ 15 تک تو پہنچنی چاہیے۔ نجمہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے اس میں، تو ان کے لیے بہت سی داد۔ اور انجلا جی نے جس طرح کہا کہ یہ فورم جو ہے، یہ دیکھیے لائیو فورم جو ہے وہ ایک شہر تک محدود ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر لاہور میں ہو رہا ہے تو لائل پور کے کسی ادیب کو بلا لیا جاتا ہے مہمان خصوصی، یا سرگودا کے، یا گجرات کے، یا پنڈی سے۔ لیکن یہ جو ہمارا فورم ہے، اس میں پورے پاکستان سے اور باہر سے بھی جو دوسرے ممالک میں لوگ ہیں، ہمارے ادیب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں،
اور پھر انڈیا سے بھی لوگ شامل ہوتے رہے ہیں. تو یہ ایک اس کا جو ہے وہ وسیع ہے ایک حلقہ. تو بہت خوبصورتی سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تجاویز آج ہمیں ملی ہیں گفتگو میں دوستوں کی طرف سے، ان پہ ضرور ہم غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر بنائیں. میں یہ بات ایک دفعہ پھر دہراؤں گا اور انجلا جی کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ انہوں نے کہ ایک ایسی بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کا نام جو ہے وہ روشن رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے میں نے کافی گفتگو کر لی ہے. اب جناب صدر کی طرف بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ سب کا ساتھ نہ ہو. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ ہیں، ممتاز صاحب ہیں، نجمہ صاحبہ ہیں، ناجیہ ہے، اور باقی تمام دوست ہیں. ان کے ہونے کی وجہ سے، آپ کی سرپرستی کی وجہ سے یہ ساری نشست ہو پاتی ہے. تو بہت بہت شکریہ راشد صاحب. میں ممتاز صاحب کی طرف تو ضرور آتی ہوں، لیکن اگر ممتاز صاحب اجازت دیں، جی صاحب صدر اجازت دیں، تو مہجور بدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر وہ، کیونکہ انہوں نے بڑی دیر سے جوائن کر پائے، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور بات کریں چراغ ہمیش کے حوالے سے. جی بالکل بالکل. بدر صاحب پلیز. بہت اچھے شاعر ہیں مہجور بدر. جی میرے خیال وہ میوٹ ہے، ان کو مائک کے قریب نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. میں ممتاز حسین صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی بڑی کوئی مصروفیات، بہت ساری مصروفیت کی وجہ سے، اور یہ بات میں بہت بار کہوں گی اور ہر بار اس بات کا اعتراف کروں گی کہ ممتاز صاحب، ان کی مصروفیت بہت ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ساری دنیا میں ان کو پوچھا جاتا ہے، ساری دنیا میں ان کے کام کو سراہا جاتا ہے، ساری دنیا ان کو ایڈمائر کرتی ہے، ان کے کام کو، ان کی شخصیت کو. اور ہمارے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ممتاز حسین صاحب کو ساری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس پہ تو جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمارے فورم کے لیے، ہمارے چراغ ہمیش کے لیے، اس کو اپنا سمجھتے ہوئے، اس کو اپنی سرپرستی میں لے ہوئے، اور اس پر اس کے حوالے سے ہمیشہ آپ کا ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ آپ کی تجاویز رہتی ہے، ہمیشہ آپ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا وہ رکھتے ہیں اپنی سرپرستی کی صورت میں کہ ہمیں دھارس رہتی ہے آپ کی وجہ سے. تو ممتاز حسین صاحب، بہت احترام سے آپ سے درخواست ہے کہ کچھ بات کیجیے، ہماری نشست کے حوالے سے تجاویز دیجیے. جی ممتاز صاحب. جی پہلے تو سب سے پہلے تو میں چراغ ہمیش جو مجھے عزت بخشتا ہے، جو ایک بھرپور طریقے سے جو ہے نا ان کی محبت، یہ چراغ ہمیش جو ہے ان چراغوں کا نام ہے جو آپ سب لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہی چراغوں کی روشنی ہی جو ہے وہ ادب کی دنیا میں ہمیشہ جگمگاتی رہے. اور میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اس فورم کا حصہ ہوں. میں بہت سیکھتا ہوں گا. اس کی جو ڈائمینشنز ہیں، اس کی جو لٹریچر کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، میں نے آج تک، حالانکہ میں بہت ایکٹیو رہا ہوں مختلف فورمز پہ، نیو یارک کے اور دوسرے فورمز پہ، لیکن جو سٹینڈرڈ، جو محبت، جو آنر یہاں پہ رائٹرز کو، خواتین کو ملتی ہے، میرا پرسنل تجربہ ہے کہ وہاں پہ جو بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں وہ اپنے رائٹرز کو اتنی عزت نہیں دیتے، اپنے بات کرنے والے کو. یعنی کہ یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ آئے کیوں، یا آپ نے افسانہ لکھا ہی کیوں. یعنی کہ اگر نظم اور افسانے پہ اگر بات کی جاتی ہے
تو ان کی تنقید اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ لکھنے والے کو یہ شرم آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے لکھا ہی کیوں. لیکن یہ واحد فورم ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی امپروومنٹ کے لیے. اتنے اچھے طریقے سے یہ تمام فورم کے لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کا سٹینڈرڈ بہت ہی ہائی ہے. مہر زادی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور امجد بابر ہے، مسعود قمر ہمارے ساتھ ہیں، ناجیہ ہے، پورے جتنے بھی ہیں، اور سب نے اس فورم کو 4 چاند لگائے ہیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سال جو ہے نا، جب ہم نے اتنی سکسیسفل اور بھرپور جو ہیں یہ تمام نشستیں کی ہیں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اردو ادب کا جو ستارہ ہے وہ روشن ستارہ یہ چراغ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس سارے فورم اور سب لوگوں. اور پھر آتے ہیں بات پہ، تو میرے کرنے کی تو کوئی بات راشد جبیر صاحب نے چھوڑی نہیں. انہوں نے ہر ایک کو فردن جو ہے لے کے ان کو جو ہے ان کی باتیں کی. ناجیہ نے جو میرے ذہن میں تھی انہوں نے اس کے اوپر بات کر دی، لیکن پھر بھی کچھ تجاویز ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہے تو میں سب کو جو ہے نا، سمین بلوچ جو ہے انہوں نے جو ہے بالکل انہوں نے کہا کہ وہ 2024 میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور مسعود قمر صاحب انہیں لے کے آئے تھے. ان کی پوئٹری ان کی یہ سجیشن تھی کہ یہ زوم کی وجہ سے یہ ہمیں یہ موقع ملا ہے، اور ہم پوری دنیا میں جو ہے نا اپنے آپ کو ادب کے ریفرنس سے ہم کنیکٹ کر چکے. اور امجد بابر، جبکہ راشد جبیر صاحب نے بھی اس پر بات کی، اور انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ جو ہے نا اس کا جو وقت ہے وہ متعین ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں رہنا چاہیے. تو راشد جبیر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ ہم شروع کا تو وقت ہم متعین کر سکتے ہیں، لیکن جب بات کھلتی ہے تو پھر بہت دور تلک جائے گی. تو اس لیے اس کے کیونکہ اتنی خوبصورت سجیشنز آ رہی ہوتی ہیں، اتنی خوبصورت اور سیکھنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت باتوں کا ہم بند لگا سکیں. اور لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اگر جو حدود سے زیادہ اگر کہیں کراس ہو رہی ہے تو راشد جبیر صاحب بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان کو ایک سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ جی کہ پلیز اب جو ہے نا اس کے اوپر بات کی جائے تو وہ جو ہے بہت اچھا رہا. اسی طرح ناجیہ نے بھی بہت اچھی سجیشن کی، اور رائے سامنے آئے کہ بعض اسی کا ہی جواب انہوں نے دیا تھا کہ ہم وقت کو جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں کر سکتے. بعض اوقات اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. اچھا، واجد خلیل صاحب نے بہت اچھی جو ہے وہ یہ کہا کہ تخلیق کے علاوہ جو ہے وہ ان کی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ہے آؤٹ آف دا لمٹس ہم جہاں بھی جا سکیں ان کو جو ہے جانے دیا جائے. بالکل ادب کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، اور اس لیے جتنے بھی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اتنا ہی کام ہے. اچھا، اس کے علاوہ میری کچھ تجاویز ہیں. یہ تجاویز ہیں، مجھے ایز اے جو ہے صاحب صدر کو نہیں بلانا چاہیے تھا. وہ تجاویز یہ ہیں کہ آرٹ جس میں پینٹنگ، اسکلپچر اور یہ ساری چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب جو یہاں پہ آتے ہیں وہ سبھی آرٹسٹ ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک لٹریچر میں اس کا ایک مقام ہے. اور جتنی بھی موومنٹ سب سے پہلے لٹریچر میں نکلتی ہیں وہی موومنٹ جو ہے وہ فلم میں آتی ہے، وہی موومنٹ جو ہے وہ پینٹنگز میں آتی ہے، وہی موومنٹ جو ہے اسکلپچر میں آتی ہے. یہ سب موومنٹس بالکل پیرلل نکلتی ہیں. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آرٹسٹ ہی جو ہے وہ ہی صرف بات کر سکتا ہے، لیکن ادب سے تعلق رکھنے والوں کا جو ہورائزن ہے وہ اتنا ایکسپینڈ ہوا ہوتا ہے. اور وہ اگر سیوریلزم پہ ہم اتنے اچھے افسانے لکھتے ہیں، نظمیں آتی ہیں، اور اسی طرح ایکسٹانشلزم پہ اتنا اچھا افسانہ یہاں پہ اور اس پہ بات کی جاتی ہے،
اور اس ڈائمینشن میں رکھ کے اتنی بات کی جاتی ہے. اگر فلم اگر سیریلسٹک اور فلم اگر اس کے اوپر بات کی جائے ادب کے ریفرنس سے، ضروری نہیں کہ ایک فلم میکر ہی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اگر اس چیز کو ہم اگر ایکسپینڈ کریں، پچھلے دنوں شوکت صدیقی صاحب کا ناول خدا کی بستی کے RDA پہ ہی ایک فلم دا کلر آف دا فلاور مون، جس کے اوپر میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا جو چھپا تھا ون آف دا بگیسٹ میگزین انگریزی کا یا دی نیوز میں. تو وہ جو انٹرنیشنلی لیول پہ ہمارے ادیبوں کے جو ان کے ناولز ہیں، ان کے جو تخلیقات ہیں، ان کا اگر کوئی ریلیشن شپ ہمیں کسی دنیا کے اور کسی بڑے تناظر میں کہیں نظر آتا ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں ان کو جو ہے نا سامنے لانا چاہیے اب، اور ہمیں فخر ہوگا. اسی طرح جو پینٹنگز ہیں، پینٹنگز کا جو انٹلیکٹ ناٹ نیسسرلی کہ جو ادب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کا برش جو ہے وہ لفظ چھوڑتا ہے، اور وہی لوگ ضروری نہیں کہ وہ پینٹ کرے، لیکن اس کے اوپر جو ان کی گفتگو ہے ان کو ایز اے لٹریچر لے کے اگر آئیں اور وہ اس کے اوپر بات کریں، تو یہ میں سمجھوں گا کہ یہ ایک سجیشن ہے. ایک سال میں 3-4 پروگرام آرٹ کے اوپر بھی ہونے چاہیے. میں کیونکہ میرا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ میں لکھتا بھی ہوں آرٹ کے اوپر اور میں آرٹ کرتا بھی ہوں، تو اگر اور لوگ بھی اگر آ کے اس کو ادب کا حصہ بنا لیں تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی سجیشن ہوگی کہ ہم اس کے اوپر اپنا جو ہورائزن ہے اس کو ایکسپینڈ کریں. اسی طرح فلم جو ہے، مطلب ہے کہ کافکا کی رائٹنگ جو ہے اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں. اسی طرح جو بڑے بڑے فلاسفی اور ان کی موومنٹس جو تھی جو کہ ادب کے اوپر چھا گئیں اور وہی ادب پہ بیس کرتی ہوئی وہ فلمیں بنی. اور اگر ان فلموں پہ بات کی جائے تو ہمارے جو ریڈرز ہیں، ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں یا جو ہمارے سننے والے ہیں، ان کا ہورائزن بہت ایکسپینڈ ہوگا. اور وہ جو ویژول ایلیمنٹس جب لکھنے کے لیے سب سے پہلے جب پکچر ان کے دماغ میں آئے گی، اس کے اوپر جو ان کے قلم اٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی مطلب کہ ایک ہماری ایک اور اچھی ڈائمینشن نکل جائیں گی. جبکہ اس کے اوپر ناجیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اس کے اوپر ڈرامے پہ، تھیٹر پہ، اور یہ ایسا جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر نہیں اتنا لکھا جاتا، جس کے اوپر اتنی بات نہیں ہو جاتی. ہمارا تھیٹر اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا وہ ہے کہ مجھے گریک میتھولوجی اور گریک تھیٹر سے بھی پرانا تھیٹر جو ہے وہ ہندوستان کا تھیٹر ہے. جس دھرتی کے ہم لوگ ہیں، ہمیں صرف محدود پاکستان تک نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی جو کلچر کی تاریخ ہے وہ تو بہت پرانی ہے، اسی لیے اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کے اوپر تھیٹر پہ، فلم پہ، اور جو نئی چیزیں جو موومنٹس ہیں ان کے جو سبجیکٹس ہیں ہمیں ان میں شامل کرنا چاہیے. اور باقی سب دوستوں کے بارے میں جو ہے فردن راشد جاوید صاحب نے کہہ دیا، تو میں اسی بات پہ اپنی جو ہے آج کے جو ہے اپنی بات ختم کروں گا. اور ایک بار پھر مبارکباد اور نجمہ منصور کا شکریہ. انہوں نے اتنی خوبصورت نظم لکھی کہ دل خوش ہو رہا، اور مجھے فخر ہونے لگا کہ دیکھیں ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ اتنی محبت سے اس فورم کے ساتھ، ان کا محبت، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ جو ہے اس کو دن دگنی رات چوگنی بڑھانے میں کتنا کنٹریبیوشن. گاڈ بلیس ایوری ون. اور نئے سال کی آمد جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے پروگرام لے کے آئیں گے. اور ایک اور سجیشن جو میں بولتا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی سجیشن تھی کہ نئے آنے والوں کی نئی کتابوں پہ یہ جو ہے نا ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم دیا جائے. میری ایک سجیشن، یہ صرف سجیشن ہے، وہ کین ڈسکس کہ اس کے لیے اگر ہم، کیونکہ ہمارے پاس اتنے سبجیکٹ ہیں اور کتابیں بہت آتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کے لیے بھی مشہور ہو پوری دنیا میں کہ ہم نئی کتابوں کو بہت جگہ دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، نئے لکھنے والوں کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر اس کے لیے ایک دن علیحدہ رکھ لیا جائے، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ وہ اس کی کتابیں کا پہنچنا، کہ جو رائٹر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ باہر آ جائے،
اور ان کے کچھ جو ہے نا پبلشرز کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر رائٹر ہی یہ منتخب کر لے کہ جی اس کے اوپر فلاں 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 آدمی بات کرے گا، اور رائٹر ہی ان کو کتابیں پرووائڈ کر دے، اور ہم بجائے اس فورم میں ہی ایک دن ہے، اگر ہم ایک ایکسٹرا دن نکال لیا کریں ہفتے میں سے، ایک ایکسٹرا دن کہ آج صرف اور صرف فلاں کتاب پہ بات ہوگی، اور نئے آنے والوں کو ہم جو ہے انکریج کریں گے اور ان کتابوں پہ بات ہوگی. کبھی کبھی پرانی کتاب پہ بھی بات ہو سکتی ہے جو بہت مشہور ہے، بہت بڑے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جیسے میرے لیے چراغ ہمیش کے افسانے میرے لیے بہت جو ہے نا مشعل رات ہیں، ان کی نظمیں بہت مشعل رات ہیں، جیسے ان پہ ایک پروگرام ہو جاتا ہے اسی طرح بڑے اور بھی جو رائٹرز ہیں ان پہ بھی ہم کبھی کبھی ایک پروگرام ان کی کتاب پہ ہو سکتا ہے. یہ میری ایک سجیشن ہے کہ اگر ایک دن ایکسٹرا نکال لیا جائے مہینے میں، ایک دن، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ہفتے ہمیں، مہینے میں ایک دن نئی کتاب کے اوپر ہم یہ فورم جو ہے اس کتاب پہ بات کرے، اس کی تشہیر کرے، اس کو پوری دنیا میں پاپولر کرے. ہم پوری دنیا سے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی جرمنی سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، کوئی کینیڈا سے ہے، کوئی نیو یارک سے ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، ہم نئے لکھنے والے کو ہم انکریج کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو اینڈ ہیپی نیو ایئر. بہت بہت شکریہ ممتاز حسین صاحب، اچھی تجویز ہے، بلکہ اس پہ توجہ دی جائے گی اور اس کو کیا جائے گا کہ اس کو کیسے کتاب کے حوالے سے، رائٹر کے حوالے سے ان کو، جیسے یہ ایک سلسلہ ہے کہ ایک تخلیق کار کے ساتھ شام، یہ تو اپنی جگہ، ساتھ ہی جو صرف نئی کتاب تو اپنی جگہ کریں گے ہم، لیکن جو میجر کتابیں کبھی رہ چکی، جیسے ہم نے ازازیل پہ کیا تھا یوسف زیدان کے ناول پہ، اسی جی طرح جی سے کچھ بالکل. ایسی کتابیں جس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اس کو یاد، اس کو دوبارہ وہ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم نے ازازیل پہ پروگرام کیا تھا ملک صاحب کی تجویز سے، عبدالعزیز ملک صاحب کی، تو بہت سیکھا اس سے. اس کو دوبارہ جب اس ناول کو پڑھا گیا، اس سے بات ہوئی، اس کے ترجمے کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی تکنیک کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے موضوع کے حوالے سے بات ہوئی، تو اتنا کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح ممتاز صاحب نے کہا کہ فلم مصوری، اس پہ بھی یقیناً بالکل اس پہ یہ ہمارے وہ آرٹ کے وہ شعبے ہیں جس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، ضرور گفتگو ہونی چاہیے، ضرور نشستیں ہونی چاہیے. ڈرامے پہ تو ہماری نشستیں ہوئی ہیں اور بھی ہوں گی، کیونکہ یہ وہ میڈیمز ہیں، فلم ہو گیا، مصوری ہو گیا، موسیقی ہو گئی. ایک دفعہ مسعود قمر صاحب نے درخت پہ ایک نشست رکھوائی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ جو آرٹ کے مختلف رنگ ہیں، جس پہ ضرور لازمی نشستیں ہونی چاہیے، اور اس کو ہماری نشستوں کا حصہ ہونا چاہیے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جس حد تک اور جو ہم پروگرام کر سکیں ہم ضرور کریں، کیونکہ لٹریچر ایک ایسا وہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے انسانی سطح پہ کہ جو بہت سے جتنی بھی دنیا میں تخریب کاری ہو رہی ہوتی ہے، نفرت ہے، بٹوارا ہے، تقسیم، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی نفی کرنے کے لیے ایک بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے ادب. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، چاہے وہ لٹریچر ہو، رائٹنگ میں ہو، مصوری کی صورت میں ہو، ڈرامے کی صورت میں ہو، فلم کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو ہوتے رہنا چاہیے. اسی طرح یہ چراغ تناظر جلتا میں رہے گا انشاءاللہ. میں ایکسپینڈ کرنا چاہ جی رہا، سوری معافی چاہتا ہوں. یہ میری 20 نہیں، کہیے پینٹنگ کا، ہاں 20 پینٹنگ کا ایک شو آ رہا ہے نیو یارک میں، انڈس ٹو ہڈسن. انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے ہڈسن ویلی سویلائزیشن تک 10 پینٹنگ انڈس ویلی پہ ہیں، 10 پینٹنگ ہڈسن ویلی پہ. اور یہی جو آپ نے کہا نا کہ بارڈرز اور وہ جو ساری پوری سویلائزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے آرٹ کا جو ایک رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے اوپر کتاب بھی لکھ رہا ہوں. تو اسی لیے اگر اس پہ بات ہو، ہاں وادی سندھ کی تہذیب پہ بات ہو، اس کے آرٹیفیکٹس، وہ آرٹ اور لٹریچر میں اس کا کس طرح ہمارے جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہے. اسی طرح موسٹ ماڈرن جو سویلائزیشن ہے، جو ہڈسن ویلی سویلائزیشن،
ان کے وہ اور وہ اسی طرح یہ آرٹ کے وہ سبجیکٹس جن پہ گفتگو ہونی چاہیے، جس سے ہم بہت زیادہ روشناس ہوں گے، اور ان کے اوپر لکھے گئے کئی ناول، آگ کا دریا ہے، اور اس سے پہلے بہاؤ ہے، اور بہت سے ناول ہیں جو اس سویلائزیشنز کو اکٹھا کرنے کے لیے لٹریچر میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اسی کے اوپر آرٹ اور وہ، یعنی کہ بہت اچھی آپ نے اتنی اچھی یہ تجویز دی اور گفتگو کی۔ جی میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، پلیز۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہم اس پر ضرور وہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، آپ سب ہیں تو چراغ ہمیش ہے، بہت محبت، بہت بہت شکریہ۔ اور بڑی دیر بعد طاہر علی صاحب نے جوائن کیا، لیکن اب تو نشست ختم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ سب کے ساتھ ہوں گے۔ اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، بہت محبت، احترام، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔ اللہ حافظ، خدا خدا حافظ، حافظ، خدا حافظ۔ حافظ۔